अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर दहेज से मुताल्लिक एक दूसरी वीडियो को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने आपको दहेज और तिलक और उसकी शक्लों के बारे में बयान किया था, जो बहुत तेजी से हमारे समाज में फैल रही हैं। इसी के साथ हमने आपको दहेज का मॉडर्न तरीका भी बताया था। इसके अलावा इस्लाम में दहेज का क्या हुक्म है उसको भी हमने आपके सामने बयान किया था। लेकिन दोस्तों, दहेज के लेन देन से होने वाले नुकसानात उस वीडियो में बयान नहीं किए जा सके थे। तो दोस्तों, इस बात की तरफ भी ख्याल हुआ कि दहेज से होने वाले नुकसानात और उसकी नहुसत और उससे मुतालिक चंद जरूरी बातें आपके सामने बयान किया जाए, ताकि इस जानलेवा मर्ज से माशरे में रहने वाले हर गरीब और अमीर के लिए इससे बचना आसान हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। घोड़े जोड़े के मुतालबे से फाके का दरवाजा खुलता है। दोस्तों, आजकल हमारे माशरे में घोड़े और जोड़े के पैसे की मांग की जाती है, और अगर लड़के वाले इस डिमांड को नहीं रखते तो फिर लड़की वाले समाज में लान तान के डर से और इसी तरह लड़की पर जुल्म ज्यादती के डर से लड़के के जोड़े के लिए इसी तरह घोड़े पर सवार होने के लिए पैसे देते हैं। दोस्तों, इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि घोड़े और जोड़े की रकम का मुतालबा करने से रिस्क में तंगी और कमी आती है और दूल्हा गरीबी और मिस्कीनी का शिकार हो जाता है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स पर फाका न गुजरा हो और न उसके इतने बाल बच्चे हों कि उनके पालने की ताकत उसमें ना हो, तो फिर भी वो शख्स सवाल का दरवाजा खोले, यानी लोगों से मांगे, तो अल्लाह ताला उस शख्स पर फाके का दरवाजा ऐसी जगह से खोल देंगे जहां से उसको वहम गुमान भी नहीं होगा। दोस्तों, आप देख लीजिए कि दूल्हा और दूल्हे के घर वालों को इन पैसों की जरूरत भी नहीं होती, फिर भी वो बगैर जरूरत के जोड़े के पैसे मांगते हैं, और अगर खुद अपनी जबान से इसका मुतालबा नहीं करते बल्कि लड़की वाला दे तो उसको मना भी नहीं करते, तो फिर इससे लड़के के रिस्क में भी तंगी आएगी। लिहाजा दोस्तों, शादी के मौके पर जोड़े के पैसे लेने से इसी तरह खुद उनका मुतालबा करने से बचना बेहद जरूरी है। घोड़े जोड़े का मुतालबा दोज़ख की आग का मुतालबा है। दोस्तों, आजकल लड़के वाले शादी के मौके पर लड़की से निकाह के लिए भारी रकम की डिमांड कर ही तैयार होते हैं, और ऐसा महसूस होता है कि वो अपने लड़के का निकाह नहीं कर रहे बल्कि उसे बेच रहे हैं। वो इस बात को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये चीज दोज़ख की दहकती हुई आग में ले जाने वाली है। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माल बढ़ाने के लिए किसी से सवाल करता है यानी मांगता है, तो वो अपने लिए दोज़ख की आग को मांगता है, अब चाहे वो ज्यादा मांगे या फिर कम। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि घोड़े और जोड़े की रकम की डिमांड माल बढ़ाने के लिए ही की जाती है। लिहाजा अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इससे रोकें और अनजान लोगों को भी इससे रोकें, ताकि हम खुद भी दोज़ख की आग को मांगने से बच सकें और दूसरों को भी इस आग को मांगने से बचा सकें। बिला जरूरत मांगने वालों के चेहरे पर गोश्त ना होगा। दोस्तों, जो लोग घोड़े और दूल्हे की जोड़े की रकम की मांग करते हैं, वो जरा इस बात को अपने जहन में रखें कि वो लोग कयामत के दिन इस हाल में होंगे कि उनके चेहरे पर गोश्त की एक बोटी भी नहीं होगी। उनका पूरा चेहरा कयामत के दिन सिर्फ और सिर्फ हड्डियों से बने कंकाल के चेहरे की तरह डरावनी दिखाई देगा, जिससे उन लोगों की पहचान बिल्कुल साफ साफ हो जाएगी कि वो लोग जो दुनिया में दहेज का मुतालबा करने वाले थे। लिहाजा इस मलऊन काम से बचना हम सब लोगों के लिए जरूरी है। दोस्तों, घोड़े और जोड़े के लिए मांगे गए पैसों की एक ऐसी नहुसत यह भी है कि इन पैसों में बरकत नहीं होती, और जाहिर है जिस चीज में बरकत नहीं हो वो चीज अगर पहाड़ के बराबर भी हो तब भी उस थोड़ी सी चीज को बिल्कुल भी नहीं लग सकती जिसमें अल्लाह ताला बरकत डाले। दूल्हे के कपड़ों के लिए पैसों का मुतालबा करने वालों को इस्लाम ने लालची बताया है और कहा है कि इन लोगों की मिसाल उस भूखे शख्स की तरह है जो खाना खाता रहे और इतना खाए कि खाते खाते उसका पेट फट जाए लेकिन उसकी भूख ना मिटे। ऐसे ही दूल्हे के घोड़े और जोड़े के पैसों में चाहे वो कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, उसमें बरकत नहीं होती। लिहाजा इससे बचना बहुत जरूरी है। दहेज के लेन देन से होने वाले चंद मुज़िर असरात और नुकसानात। दोस्तों, इस दहेज के रिवाज ने हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान में डाल दिया है।
بہت ہی زیادہ نقصانات معاشرے کو اور سوسائٹی کو اور ان میں بسنے والے لوگوں کو اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ دوستو، دہیج کے لین دین سے ہونے والے چند بہت بڑے نقصانات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، غور فرمائیے۔ نمبر 1 پر ہے نکاح مشکل اور زنا آسان ہو گیا ہے۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں دہیج کے لین دین نے لوگوں کے لیے اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ ملعون گناہ اور سماج کی فضا کو خراب کر دینے والا بہت ہی سنگین اور بڑا گناہ، جسے ہم زنا اور ریپ کے نام سے جانتے ہیں، اس عظیم گناہ کو دہیج کے لین دین نے آسان کر دیا ہے اور نکاح جیسی عظیم ترین سنت کو مشکل کر دیا ہے۔ ذرا سوچے، اگر دہیج نکاح کے لیے ضروری نہ سمجھا جاتا اور بنا دہیج کے نکاح ہو جایا کرتا، نہ جانے معاشرے کی کتنی بیٹیوں کی عزت نیلام ہونے سے بچ جاتی اور لوگوں کا اس عظیم گناہ سے بچنا کتنا آسان ہو جاتا۔ اس کا اندازہ ہم اپنی سوسائٹی کے آس پاس رہنے والے لوگوں کی حالت دیکھ کر آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ نہ جانے معاشرے کی کتنی معصوم بیٹیاں صرف دہیج جیسی مہلک بیماری کی وجہ سے اپنے گھروں میں بن نکاحی بیٹھی ہیں۔ اگر دہیج والی بیماری ہمارے معاشرے میں نہ پھیلی ہوئی ہوتی تو ان کو اس طرح کی دقتوں کا سامنا ہرگز نہیں کرنا پڑتا، مگر افسوس کہ یہ جان لیوا وبا ہمارے معاشرے کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دوسرے نمبر پر ہزاروں مسلمان لڑکیاں دوسرے مذہب کو ماننے والے لڑکوں سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں، جس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں دہیج کے ٹھیکیدار ہیں۔ تیسرے نمبر پر غریب لڑکیاں گناہ کی طرف بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ان کی شادیوں کی عمر ہو چکی ہے اور لڑکے والوں کا مطالبہ پورا کرنے کی ان کی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ گناہوں کا شکار ہو رہی ہیں اور نکاح کی سنت سے محروم ہیں۔ اور وہ لڑکیاں جن کے حالات کچھ بہتر ہیں، دہیج کے لین دین کی وجہ سے نکاح کے بھاری ہونے کے نتیجے میں عیاشی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ چوتھے نمبر پر دہیج کے لین دین کا نقصان یہ بھی ہے کہ جو لوگ پیسے والے ہیں وہ حضرات اپنی لڑکیوں کی شادی میں دہیج کا سامان خوب دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے پورا ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہر شخص اس کی نقل کرنے کی کوشش اور جستجو میں چوری، جھوٹ، دغا بازی، دھوکہ دھڑی، ڈاکہ، رشوت، قتل و غارت، گنڈا گردی، لوٹ مار اور بے ایمانی جیسے بڑے بڑے گناہوں کا شکار ہو رہا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ یہ تمام برائیاں دہیج کے لین دین کی وجہ سے جائز ہو گئی ہیں۔ حالانکہ ان کی یہ سوچ غلط ہے، لیکن کیا کہا جائے، دہیج دینے کی فکر میں لوگ بس پیسہ جوڑنے کی دھن میں لگے ہوئے ہیں، جائز ناجائز سب طریقے اپنا رہے ہیں، اور مانے یا نہ مانے کہیں نہ کہیں دہیج اس کے پیچھے ہی اہم وجہ ہے۔ نمبر 5، دوستو، ہم نے آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دہیج کا سامان حرام ہے، اور آپ کو بتانا چاہیں گے کہ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی اور ایسا سامان جلدی فنا اور برباد ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے مصیبتیں ٹلنے کے بجائے اور بڑھ جاتی ہیں، اور ایسے مال و دولت سے پلنے والے اپنا اصلی رنگ دکھلا دیتے ہیں، یعنی نافرمان اور نالائق بن جاتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہے دوستو، دہیج جیسی رواج پانے والی منحوس کڑی کا ایک نقصان ہمارے معاشرے کی لڑکیوں پر یہ ہو رہا ہے کہ یہ لڑکیاں سرکش ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے مرد بک کر عورتوں کے آگے جھکنے پر لاچار ہو رہے ہیں، اور عورتیں مردوں پر حکم چلا رہی ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہے کہ مرد کا درجہ عورت سے بڑا ہے۔ اب آپ دیکھ ہی لیجئے کہ جس لڑکی کی شادی میں اس کے گھر والے بھرپور دہیج دیتے ہیں، وہ کس طرح اپنے شوہر پر اور اس کے گھر والوں پر کس طرح حکم چلاتی پھرتی ہے۔ پھر اس طرح کی حرکتیں کرنے سے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، جب اس کے پیچھے کی وجہ کو دیکھا جاتا ہے تو صرف ایک ہی وجہ اکثر سامنے دکھائی پڑتی ہے، اور وہ ہے دہیج۔ نمبر 7 پر ہے دہیج کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ہزاروں سمجھدار، دیندار اور حوصلہ مند لوگ دین اور سماج کی سیوا کرنے کا پکا ارادہ رکھتے ہوئے بھی ایسا نہیں کر پاتے اور محروم رہ جاتے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کی بہن ہیں اور بیٹیاں ہیں، ان کے لیے دہیج کا انتظام کرنا ہے، اور وہ اس کے انتظام کی تیاری میں جٹ جاتے ہیں، اور سماج کی سیوا کرنے کی ان کی آرزویں دہیج کی تیاری میں دفن ہو کر رہ جاتی ہیں۔ نمبر 8 پر ہے بیوی اور طلاق شدہ عورتیں جن کی عمریں ابھی شادی کے لائق ہیں، ان کی دوسری شادیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت سے لڑکے دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنی بہنوں کے دہیج کی تیاری میں اتنا بھرپور پیسہ خرچہ کر دیا ہے کہ اب ان کے پاس اتنا کچھ بچا ہی نہیں
کہ وہ کچھ اور کر سکیں۔ دوستو اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے بڑے بڑے نقصانات ہیں جو اس دہیج کی وجہ سے لوگوں کو جھیلنے پڑ رہے ہیں۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ یہ بیماری کس طرح ختم ہوگی؟ دوستو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ دہیج جیسی مہلک بیماری اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے خود اس سے بچا جائے اور لوگوں میں خوب اچھی طرح سے اس گناہ کے بارے میں بتایا جائے کہ دہیج کا لین دین دونوں ہی حرام ہیں اور اس سے انسان کے اندر لالچ پیدا ہوتا ہے۔ دوستو دہیج سے متعلق اس برائی کو لوگوں کے دلوں میں خوب اچھی طرح سے بٹھایا جائے، جگہ جگہ پر لوگوں کو اس سے روبرو کرایا جائے، جن میں دہیج سے ہونے والے دنیاوی اور اخروی نقصانات سے لوگوں کو باخبر کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر دہیج کا مطالبہ کرنے والوں کا بائیکاٹ کیا جائے، دہیج کے لین دین کرنے والے لوگوں کی نکاح میں شریک ہونے سے بچا جائے۔ دوستو اگر اس طرح کی صورتیں اور تدبیر اختیار کی جائیں گی تو انشاءاللہ بہت جلد دہیج جیسی مہلک وبا ہمارے معاشرے سے چل بسے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دہیج کے رواج کو ہمارے معاشرے سے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے، آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔